السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شاہ سوسی ہے۔ برطانیہ کی ملکہ کوئین الزبتھ 96 سال کی عمر میں مر چکی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ملکہ کے مرنے کے بعد کیا ہونا ہے؟ اس پر بہت سال پہلے ہی پلان تیار کر لیا گیا تھا۔ یہ پلان کیا ہے اور اب برطانیہ میں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ کوئین الزبتھ II برطانیہ کی سب سے لمبے عرصے تک رہنے والی ملکہ تھی۔ 1956 میں کوئین الزبتھ II آفیشلی ملکہ بنی تھی۔ اس بات کو 70 سال گزر چکے ہیں۔ اس دوران ملکہ نے برطانیہ کے بے شمار وزیر اعظم دیکھے۔ ملکہ برطانیہ اپنے موت کے وقت اسکاٹ لینڈ میں موجود تھی اور یہاں ہی کچھ دن پہلے ملکہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملکہ کے مرنے کے بعد اب برطانیہ میں کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ میں اس ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا۔ دوستو، کوئین کے مرنے کے بعد جو پلان ہے، اس پلان کو آپریشن لندن برج کہا جاتا ہے۔ اس پلان کے مطابق کوئین کے مرنے کے بعد اس کا پرسنل سیکرٹری برطانیہ کی پرائم منسٹر کو ایک میسج بھیجے گا۔ یہ میسج ہوگا لندن برج از ڈاؤن۔ برطانیہ کے وزیر اعظم برطانیہ سے باہر ان ملکوں کو خبر دیں گی جن کی ہیڈ ملکہ برطانیہ تھی، جیسا کہ آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ وغیرہ۔ دوستو، اس موقع پر برطانیہ میں ریڈیو اسٹیشن اور ٹی وی اسٹیشن پر لائٹ بلنک کرے گی۔ اس کا مطلب ہوگا کہ برطانیہ میں کوئی بہت بڑی خبر آئی ہے۔ یہ سارا پلان کوئین کی زندگی میں ہی بنا لیا گیا تھا۔ برطانیہ کی نیشنل ٹی وی BBC پر کوئی بھی پروگرام چل رہا ہوگا، اس کو بند کر دیا جائے گا اور ملکہ برطانیہ کی موت کی خبر دی جائے گی۔ اس موقع پر ٹی وی نیوز ریڈر نے کالا سوٹ پہنا ہوا ہوگا اور اصل میں بالکل اسی طرح ہو رہا ہے۔ جب کوئین کی موت کی خبر آئی تو بالکل ایسے ہی نیوز ریڈر نے کالا سوٹ پہنا ہوا تھا اور کوئین کی موت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے۔ This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. کالے لباس میں آ کر لوگوں کو ایک پیغام دیں گی۔ دوستو، کوئین کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا پرنس چارلس برطانیہ کا بادشاہ بن جائے گا اور اگلے دن برطانیہ کے لوگوں سے خطاب کرے گا۔ اس دن برطانیہ کی اسٹاک ایکسچینج اور زیادہ تر دکانیں ملکہ کی رسپیکٹ میں بند رہیں گی۔ اس ہی دن لندن میں ایک پارک کے اندر 41 توپوں سے سیلوٹ بھی دیا جائے گا۔ اس موقع پر برطانیہ کی پارلیمنٹ میں صرف اور صرف کوئین کی موت کی تعزیت کی جائے گی۔ کوئین کی موت کیونکہ اسکاٹ لینڈ میں ہوئی تھی تو 2 دن بعد اس کی باڈی کو بکنگم پیلس میں لایا جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئین رہتی تھی۔ ملکہ کی باڈی کو لانے کے لیے ٹرین یا جہاز کا استعمال کیا جائے گا۔ ملکہ کے مرنے کے 3 دن بعد برطانیہ کا نیا بادشاہ کنگ چارلس برطانیہ کے ٹور پر نکل جائے گا۔ یہ لندن سے سب سے پہلے اسکاٹ لینڈ جائے گا، جہاں یہ اسکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ سے خطاب کرے گا۔ پھر وہاں سے آئرلینڈ جائے گا۔ دوستو، ملکہ کی موت کے 4 سے 5 دن کے بعد اس کی لاش کو تابوت میں بکنگم پیلس سے ویسٹ منسٹر ہال میں لایا جائے گا، جہاں ملکہ کا تابوت 3 دن تک موجود رہے گا۔ دوستو، اس دوران صرف ملکہ کی فیملی کو یہاں آنے کی اجازت ہوگی، لیکن 3 دن بعد برطانیہ کی عوام کو بھی اندر آنے دیا جائے گا، جہاں کوئین کی ڈیڈ باڈی حفاظت کے ساتھ تابوت میں موجود ہوگی۔ کوئین کے مرنے کے 10 سے 11 دن بعد اس کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ اس موقع پر لاکھوں لوگ برطانیہ کے کیپٹل لندن پہنچیں گے۔ اس دن پورے برطانیہ میں سرکاری سطح پر چھٹی ہوگی اور تمام بزنس بند ہوں گے، جن میں دکانیں، اسکول اور تمام شاپنگ ہال شامل ہیں۔ ملکہ کی آخری رسومات کے دن برطانیہ کے تمام اعلیٰ افسر اور VIPs لوگ، جن میں دوسرے ممالک کے سربراہان بھی موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ صبح کے 11 بجے لندن کے بگ بین پر گھنٹی بجے گی۔ اس کے بعد ملکہ کے تابوت کو ونڈسور کیسٹل لایا جائے گا اور وہاں دفنایا جائے گا۔ دوستو، برطانیہ کی ملکہ کی موت کے بعد برطانیہ میں کئی اور چینجز ہوں گی، جیسا کہ نئی کرنسی چھاپی جائے گی جس پر کوئین کی تصویر ہٹا کر برطانیہ کے نئے بادشاہ کی تصویر لگائی جائے گی۔ اس کے علاوہ برٹش پاسپورٹ ہو یا پولیس یونیفارم، ہر چیز چینج کی جائے گی۔ یہاں تک کہ برطانیہ کے قومی ترانے میں گاڈ سیو دا کوئین کی جگہ گاڈ سیو دا کنگ لکھا جائے گا۔ اگر آپ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس طرح کی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔